کون سا تکیہ تھا کون سا نہیں تھا؟ پورے سال میں کئی تکیے ہوں گے. ظاہری بات ہے. تو وہ تکیے کے تحت جو دین نقل ہوا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو اصل دین ہے ہی نہیں. اصل دین ہے ہی نہیں. تو اصل دین کہاں پر ہے؟ امام کا مقصد یہ تھا کہ وہ حلال حرام بتائے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی عام آدمی تو جو ہے نا وہ تو قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچ ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے. تو امام ایک ہونا چاہیے جس کے اوپر الہام ہو, وہ پوری منطق کلام لڑا لڑو کے ٹھیک ہے پہنچ گئے وہاں تک, آپ کو پہنچا دیا آپ نے منطق پڑھا پڑھو کے. جی ایک بندہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس تک قرآن کا صحیح معنی واضح ہو تاکہ اللہ کا سچا دین پہنچے گا. اب وہ ایک بندہ تو مل تو گیا ٹھیک ہے, اب اس بندے کو آپ نے ڈال دیا تکیے کے اندر, تو پھر کیا ہوا؟ چھپانا, صحیح بات کو چھپانا, حق بات کو چھپانا اور کسی اور بات کو ظاہر کرنا, جو ہاں مینوپولیٹ کرنا. وہ اس کو جھوٹ نہیں کہتے خیر بہرحال چلیں, لیکن اصل بات یہی ہے کہ تکیے کا مطلب یہی ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ نے چھپا لی. تو جب آپ نے صحیح حق بات چھپا لی تو مجھے بتائیں باقی جو پہنچا فالوور تک تو وہ صحیح دین تھا وہ کیا تھا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ دیکھو بات یہ ہے, محمد بن قیس نے اس کو سمجھایا اس دوسرے کو جو امام کی شکایت کر رہا تھا نا امام صاحب کی, تو محمد بن قیس نے اسے سمجھایا دیکھو بات یہ ہے امام صاحب کو تم سے تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ تھی, لیکن انہوں نے کسی اور کی وجہ سے تکیہ کیا ہوگا. اس نے کہا بھائی میں مجلس میں اکیلا تھا. انہوں نے کہا میں تو مجلس میں اکیلا تھا. اب یہ روایت ہے, یہ موجود ہے رجال کشی میں بھی موجود ہے, یہ روایت ان کی اپنی بنیادی مصادر کے اندر موجود ہے. اب یہ مسئلہ جو بن جاتا تھا نا کہ اپنے لوگوں سے ائمہ نے تکیہ شروع کر دیا, تو اب انہی لوگوں نے تو آگے شیعہ کتب میں روایتیں نقل کی ہیں ائمہ سے, انہی نے تو آگے دین پہنچایا ہے. تو یہ سارا دین تو تکیے سے بھرا ہوا ہے. اصل دین کہاں پر ہے جس کو پہنچانے کے لیے سارا امامت کا عقیدہ جو ہے وہ وضع کیا گیا تھا, گھڑا گیا تھا کہ صحیح دین صحیح کتاب اللہ کی تفسیر ان کے پاس ہے, وہ تو انہوں نے ڈر کے مارے چھپا لی. آپ کا یہ دین یہی کہہ رہا ہے, آپ کی کتابیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ائمہ تو ساری زندگی تکیہ کرتے رہے, صحیح تفسیر تو چھپاتے رہے کتاب اللہ کی, تو جو انہوں نے پہنچایا وہ کیا ہے؟ میری بات ہے وہ تو غیر صحیح ہے. تو اب ہم اس کو لے کے کیا کریں؟ چلیں بہرحال آگے نیکسٹ یہی علامہ نوبختی کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ رحمہ ان کی امامت کا قول کیا ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کی امامت سے ان میں سے بعض نے رجوع بھی کیا. کس وجہ سے؟ بدا اور تقیے کی وجہ سے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جی ایک فرقہ ہمارے شیعوں کا جنہوں نے امام جعفر صادق کی امامت کا اقرار کیا ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے محمد بن علی زین العابدین کی امامت کا اقرار کیا ٹھیک ہے, ان کو امام مانتے رہے, ان کے اپنے لوگ ہیں. محمد الباقر کو امام مانا, علی زین العابدین کو جو ہے وہ امام مانا, محمد الباقر کو امام مانا, اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق کو امام مانا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امام جعفر صادق نے ایک قول کیا, امام جعفر صادق نے ایک بات کہی علیہ رحمہ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے ان کی امامت کا قول کیا. اب حضرت اسماعیل کیا ہو گیا؟ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا. اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. یہ جو علیحدہ ہوئے تھے یہ کیوں علیحدہ ہوئے تھے کہ امام جعفر صادق نے مریدوں کو بتایا کہ جی میرے بعد امام کون ہے؟ میرا بڑا بیٹا اسماعیل. اسماعیل ہو گئے فوت ان کی زندگی میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت کا بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے میرے بعد یہ امام ہوگا, وہ تو آپ کی زندگی میں ہی چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں سے باتیں آ رہی ہیں, کہاں سے باتیں آ رہی ہیں؟ تو راجع ہوا نے امامت جعفر, تو امام جعفر صادق کی امامت سے انہوں نے رجوع کر لیا, اور انہوں نے کیا کہا؟ کذا بنا, امام نے ہم سے جھوٹ بولا. ولم یکن امامن, وہ امام نہیں ہو سکتا. لأن الامام لا یکذب ولا یقول ما لا یکون, کیونکہ امام جھوٹ نہیں بول سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے جو نہ ہو. وحکموا علی جعفر انہ قال ان اللہ بدا لہو فی امامت اسماعیل, اور انہوں نے کہا کہ جی اب جو ہے نا ہمارے امام صاحب امام جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدا ہو گیا ہے. بات بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں بدا ہو گیا ہے. بدا کس کو ہوا ہے؟ اللہ کو ہوا ہے. بدا کیا ہے؟ بدا ان کے یہاں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے. پہلے تو اللہ کا ارادہ تھا کہ اسماعیل کو امام بنائے
تو اللہ نے خبر دے دی کہ اسماعیل امام ہے. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، چھوٹا امام ہونا چاہیے، چھوٹے بھائی کو امام بنانا چاہیے، موسیٰ کاظم کو. تو اللہ نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا. ٹھیک ہے، تو جب اللہ نے اپنی مشیت تبدیل کر دی تو اب اللہ نے وہ حکم بھیج دیا امام جعفر صادق کی طرف. تو بھائی مسئلہ تو اللہ کی طرف ہے، جا کے اللہ سے لڑو. ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم جھوٹی خبریں دے رہے ہیں؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سمجھ ہیں. قرآن میں تو یہ ہے کہ اللہ نہ اپنی سنت بدلتا ہے نہ اپنی بات بدلتا ہے. ہاں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ بدل لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ہاں، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تھے نا، انہوں نے رجوع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے بعد میرا بیٹا اسماعیل امام ہوگا. اب اسماعیل جو ہے وہ امام نہیں ہوا، وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، ہم محدث ہیں، ٹھیک ہے، فرشتہ آ کے ہم سے کلام کرتا ہے، وہ ہمیں خبریں دیتا ہے، تو یہ بات سچ نہیں تھی، کیونکہ فرشتہ تو جھوٹ نہیں بولتا. تو انہوں نے کہا جی امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ بات بنائی کہ اصل میں پیچھے سے پہلے جو خبر آئی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی. اب جب پیچھے سے ہی آرڈر چینج ہو گیا اللہ کی طرف سے، اس کو بدا کہتے ہیں. لیکن اس پہ سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کو نہیں، اس کو امام بنانا ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بات. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کو خود نہیں پتا اپنے ارادے کا کہ اس کا ارادہ بعد میں چینج ہو جانا ہے. جو پہلے اس نے ایک ارادہ کیا، بعد میں دوسرا ارادہ کیا. مطلب وہ انسان کے ارادے کی طرح اللہ کے ارادے کو کر لیا نا، قیاس کر لیا نا. یہاں پہ اللہ سے زیادہ حضرت جعفر صادق سے ناراض نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ہاں، یہ تو ان سے ناراض ہے نا امام. ناراضگی سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت بھی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کہ بیٹے ان کے مر کیوں گئے ان کی زندگی میں. نہیں، یہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی امام جعفر صادق سے کہ آپ کی خبر سچی ثابت ہونی چاہیے تھی. آپ ہمارے امام ہیں، آپ کی خبر سچی ثابت نہیں ہوئی، اس لیے ہم آپ کی امامت سے رجوع کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو بات بنا رہے ہیں نا، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کی مشیت میں تبدیلی ہوگی. ہاں، یہ شیعہ کا یہ فرقہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بدا کو نہیں مانتے. آپ کی بات جو آپ نے کر دی تھی وہ سچی ثابت ہو جاتی تو ہم آپ کے والد کی امامت کی بھی قائل رہے، آپ کی بھی امامت کے قائل رہے، یہاں تک کہ آپ کی بات غلط ثابت ہو گئی تو اب ہم آپ کی امامت کے قائل نہیں رہے. تو اصل میں یہ پوزیشن لے رہے تھے. یہ بطریہ کے قریب کا قول ہے. جی اپنے ہی یعنی کہ یہ اسی بحث میں پڑے ہوئے کہ امامت ہے کہ نہیں ہے، تو مطلب اہل سنت اس پر مطلب اپنے ہی طور پر وہ کام کر رہے تھے جو بھی. ہاں، اہل سنت تو دیکھیں نا، ان کے ہاں تو اس وقت یہ ساری آپ کہہ لیں کہ خلافت کی بات سے تھی. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ تو باطل ہے، یہ تو جائز نہیں ہے بادہ یا تقیہ کرنا. ٹھیک ہے، اور جو بطریہ کا قول تھا یا سلمان بن جریر کا، یہ اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے. ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ روافظ کے جو ائمہ ہیں نا، یہ اب خود مطلب ایک شیعہ عالم لکھ رہے ہیں 3 صدی ہجری کے، کہ روافظ کے ائمہ نے کیا کام کیا کہ شیعوں کے لیے 2 چیزیں گھڑ لیں. ایک تو بدع کا قول اور دوسرا جو ہے وہ تقیہ کا قول. تو بدع جو ہے ان کے، یہ بدع کا قول کیوں شروع ہوا؟ بدع کے قول کے شروع ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو امام تھے اہل تشیع کے، جب انہوں نے اپنے آپ کو محل انبیاء پہ اتار لیا، لما احلوا انفسهم من شیعۃ محل الانبیاء، جب انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے مقام اور مرتبے پہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو انبیاء کے پاس تھا، یعنی ماضی اور مستقبل کا، تو انہوں نے اپنے شیعوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کل یہ ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ ہوگا. پھر جب وہ جو خبریں دیتے تھے اپنے شیعہ علماء فالوورز کو، جب وہ خبریں اس کے مطابق پوری نہیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، تو پھر اب اس پہ ان کے شیعہ جو فالوورز تھے وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ خبریں دی اور وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. تو اگر وہ صحیح ثابت ہو جاتی تھی تو پھر وہ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ کیا ہم نے تم کو خبر نہیں دی تھی ان ھذا یکون فنحن نعلم، تو دیکھو ہمارے پاس خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، جو ہم تمہیں بتاتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہم تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہی علم جو اللہ نے انبیاء کو دیا تھا وہی ہمارے پاس آتا ہے.
ٹھیک ہے.